اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، میری پہچان میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مختلف موضوعات اس پروگرام میں لے کر آئیں۔ آج جناب جس رشتے اور جس تعلق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ۔ استاد کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کتنا بلند مقام اللہ رب العزت نے بھی استاد کو عطا فرمایا ہے، اور یہ رشتہ کس طرح سے جداگانہ ہے۔ استاد کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور مقام و مرتبے کے تعلق سے ہماری جو اسکالرز ہیں انشاءاللہ تعالی بیان فرمائیں گی۔ بس ابتدائیہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ جناب ایک استاد جب کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں وہ بڑی گہری نظر ڈالتے ہیں اپنی کلاس کے جو طلباء و طالبات ہیں ان پر، اور اس کے بعد وہ ایک لمبی لکیر بلیک بورڈ پر کھینچ دیتے ہیں۔ طلباء سے فرماتے ہیں کہ کیا کوئی اس لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے چھوٹا کر سکتا ہے؟ تو طالب علم بڑی گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ناممکن بات ہے کہ بغیر ہاتھ لگائے اس لکیر کو کیسے چھوٹا کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ تھوڑا سا وقفہ لینے کے بعد، تھوڑا سا سوچ و بچار کرنے کے بعد جب استاد ایک گہری نظر مزید ڈالتے ہیں شاگردوں پر اور کوئی جواب نہیں دیتا، تو پھر ایک لکیر اس لکیر کے نیچے اور لمبی کھینچ دی جاتی ہے۔ جب سارے شاگرد مل کر دیکھتے ہیں تو وہ اوپر والی لکیر از خود چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے، اور اتنا خوبصورت سبق استاد نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ بغیر کسی کو نیچا دکھائے، بغیر کسی کے حسد کرتے ہوئے، بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے بھی اپنے کردار کو کس طرح سے بلند کیا جا سکتا ہے۔ جناب، اس چھوٹے سے سبق کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان اسکالرز، اور بلا کسی تاخیر ان کی جانب بڑھوں گے۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتی ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ، دعائیں۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہیں جناب، ہمارے ساتھ کیو ٹی وی پر بڑا اچھا اضافہ بھی ہیں، اور ان کا بھی تعلق درس و تدریس سے ہے۔ صدف ہمارے ساتھ موجود ہے، صدف فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صدف، میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ، آج ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی اپنے اساتذہ یاد آئیں گے اس پروگرام میں۔ آپ کسی بھی انسان کی زندگی میں اس کے جو استاد ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ اس تناظر میں استاد کی جو اہمیت ہے، میں چاہوں گی سب سے پہلے یہاں سے آغاز کریں۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ دیکھیں، ایک فرد کی زندگی میں اور قوموں کی تعمیر و ترقی میں ایک استاد کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور میں تو کئی بار یہ بات کہتی ہوں کہ 3 چیزیں ہیں، اگر وہ درست ہو جائیں تو قوم کی سمت سیدھی ہو جاتی ہے۔ ایک ماں، ایک معلم اور ایک میڈیا۔ اگر یہ تینوں اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ پوری قوم کا، پورے معاشرے کا نقشہ بدل جائے۔ صحیح بات ہے۔ دیکھیں، سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے، آپ جب کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں کوئی پیداوار کسی فیکٹری میں، تو مشینیں کام کرتی ہیں اور مشینوں کے ذریعے آپ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ سب سے جو مشکل کام ہے وہ انسان سازی ہے۔ صحیح۔ انسانوں کی کردار سازی ہے، افراد کو بنانا ہے، انہیں انسانیت سکھانا ہے، انہیں بلند درجہ عطا کرنا ہے، ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے عرش کو چھوئیں، ان کی اتنی بلند پرواز ہو۔ اور سکندر اعظم نے کہا بھی تھا کہ میرے والدین مجھے عرش سے زمین پر لے آئے، میرا استاد مجھے زمین سے عرش تک لے جاتا ہے۔ تو استاد کا رول اتنا اہم ہے کہ وہ اسے اخلاق کی بلندیاں دیتا ہے، روحانی بلندیاں دیتا ہے، علم کے ذریعے آگہی دیتا ہے، شعور دیتا ہے۔ تو ایک فرد کو انفرادی سطح پر بھی تعمیر و ترقی میں مدد کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ سارے معلمین اپنا
فریضہ صحیح طریقے سے انجام دیں تو قوموں کی خوشحالی اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ اساتذہ نے کیسے اپنا رول ادا کیا. صحیح. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر مذہب ہر تہذیب میں استاد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ہمیشہ سے دیکھا جاتا رہا, کیونکہ وہ علم دیتا ہے, وہ بچوں کو سکھاتا ہے, وہ بچوں کی تعمیر کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خود کو معلم فرما کر اس منصب کو اور زیادہ عزت اور توقیر سے نواز دیا. سبحان اللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ پیشہ, یہ منصب جو ہے یہ اہم ہو گیا کہ اساتذہ جو ہیں وہ افراد کی اور قوموں کی تعمیر و ترقی کرتے ہیں. پھر آپ ایک نگاہ ڈالیں, آج آپ کو جتنی مادی ترقی نظر آتی ہے کسی بھی میدان میں, وہ زراعت ہے, وہ صنعت و حرفت ہے, وہ تجارت ہے, وہ عدلیہ ہے, فوج ہے, بیوروکریسی ہے, ہر شعبے میں جو ترقی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو ایک استاد ہے. استاد کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہوئے یہ سارے شعبے ترقی کرتے ہیں. اسی لیے مغرب بھی ترقی کر رہا ہے کہ وہاں اساتذہ اپنا رول اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اساتذہ اس منصب کو اہم ذمہ داری سمجھیں. ان نے صرف اسے علم اور مہارتیں نہیں سکھانی بچے کو, بلکہ بچے کو وہ نظریات, وہ فکر, وہ عقائد اس کے اندر ڈالنے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کو مہارت بھی دینی ہے, ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت بھی دینی ہے, اس کو شہری ذمہ داریوں کے بھی قابل بنانا ہے, اس کو روحانی اس کی تربیت کرتے ہوئے اس کو دین کے لیے بھی نفع بخش بنانا ہے. اس طرح سے گویا ایک نفع بخش انسان تیار کر کے اس نے معاشرے کو دینا ہے ایک معلم نے, کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, فائدہ مند ہے. تو تربیت اور تعلیم کا پتہ ڈگریوں یا کاغذ سے نہیں چلتا, اس انسان کی شخصیت سے, اس کی عاجزی سے, اس کے اخلاق سے, اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے, جس کے پیچھے ایک استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل درست. اور جناب جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اہمیت کے تعلق سے تو بہت پیارے انداز سے سمجھایا ہی, اب ہم جان لیتے ہیں مزید کہ کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا فرائض ہیں اساتذہ کے, اور آپ بہترین انداز سے بتا سکتی ہیں, کیا فرمائیے گا صدف؟ جی شکریہ زینب. استاد ہونا اور ٹیچر ہونا ایک نوبل پروفیشن ہے, یہ ایک مقدس پیشہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تو یعنی استاد ہونا اور پوری کائنات کی ٹیچنگ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے. بے شک. اور وہ عام استاد جو ایک کلاس ٹیچر ہے, ایک استاد جو مدرسے کا استاد ہے, ایک استاد جو کسی شعبے کے اندر استاد ہے, وہ بھی جزئی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے, اس مقدس شعبے کا حصہ بنتا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو گویا معلم جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے, اس طرح سے اس کو ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے, وہ جو پڑھا رہا ہے اس میں اس کو کمانڈ حاصل ہو. یعنی کہ معلم کے پاس جو علم ہے وہ متعلم سے زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا صرف علم ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو ٹرانسفر کرنا بھی لازم ہے. علم ہونا یعنی کہ ریسیو کرنا, اور اس کو ٹرانسفر کرنا یعنی کہ اپنے اسٹوڈنٹس تک اس کو منتقل کرنا, دے بوتھ آر انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگس. تو یہ ایک پروفیشنلی اور یہ ایک ٹیچنگ سکلز ہیں جو کہ ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے. یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ٹیچنگ سکلز پائی جائیں, پروفیشنل سکلز پائی جائیں. اور ایک استاد کو ایک اچھا لرنر بھی ہونا چاہیے, تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم اگر لیٹسٹ ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ پیڈاگوجیز اور ڈفرینٹ میتھڈالوجیز آف ٹیچنگس انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, تو وہ اس سے بھی آگاہ ہو, تاکہ اپنے بچوں کو اپ ٹو ڈیٹ اور اپ ڈیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کر سکے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کلاس روم میں جو ہمارے شاگرد ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ لیولز کے ہوتے ہیں, کوئی لو ایوریج ہے, کوئی ایوریج ہے, کوئی بیسٹ ہے, کوئی انٹیلیجنٹ ہے, کوئی شائع ہے, کوئی بہت کانفیڈنٹ ہے. تو ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک پیج پر لے کر آئے اور ان کو ایک پیج اور ایک ہی طرح سے ان کو ڈیل کرے, ان کے ایشوز کو ریزالو کرے. اور اسٹوڈنٹس کو اگر کہیں پرابلم ہے, یہ اسٹوڈنٹس کا رائٹ ہے کوشچن کرنا. اگر وہ کوئی کوشچن ریز کرتے ہیں تو یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفقت و محبت کے ساتھ ان کو سمجھائے. اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ ویز آف ٹیچنگس کا یوز کرتے ہوئے اس کو کنونس کرے. صحیح. کیونکہ استاد جو ہے وہ ایک روحانی باپ ہوتا ہے, اور باپ جو ہے جس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتا ہے, اسی طرح استاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے
شاگرد کے ساتھ بہت ہی شفقت و محبت کے ساتھ پیش آئے، بے اور شک، جب اس کو کنونس کر لیا، اس کو سمجھا دیا، اگر اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہو رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو وہ بار بار دہرائے. ہم دیکھ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات سمجھاتے تو اس کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ سامنے والے کے وہ ذہن نشین ہو جائے. تو یہ استاد کی ذمہ داری ہے وہ ریویژن کروائے. اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے جو لرنرز ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں پختگی آ جائے گی، اور وہ شاگرد جن کو کلیئر نہیں ہوا کانسیپٹ، ان کے اور کانسیپٹس مزید کلیئر ہو جائیں گے. صحیح، اس کے علاوہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھائے کہ شاگرد جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹ لیں، جذبہ شوق ان کے اندر پیدا کرے. کیونکہ جذبہ شوق جو ہے وہ بڑی سے بڑی مشکل کو آسان بنا دیتا ہے. صحیح، اور جب ان کی مشکل آسان کر دی گئی تو پھر خلوص نیت اور ایمانداری کے ساتھ پڑھائے. اب اساتذہ اسلام نے ہمیں یہ ذمہ داری، اسلام نے ہمیں اس چیز کا درس دیا ہے کہ ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. تو جو استاد ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اور بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ استاد کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خلوص نیتی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو ادا کرے. اور جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. تو یہ استاد کا فرض ہے کہ وہ، کیونکہ استاد جو ہے اپنے شاگردوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، وہ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے فلورش کرے، اس طرح سے گروم کرے کہ بچے ان سے انسپائر ہوں اور ان سے کاپی کریں اور اچھی اخلاقیات کاپی کریں. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا استاد جو ہے وہ خود ایک با اخلاق ہوگا، خود ایک با عمل شخص ہوگا. سبحان اللہ. تو استاد کو جو ہے عملی نمونہ بھی ہونا چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ اپنی ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے. صحیح، یعنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی زور دینا چاہیے، اور مکمل طور پر جسے کہتے ہیں نا کردار سازی کرنا، شخصیت سازی کرنا، یہ ایک اچھے استاد کا کام ہے اور اچھے استاد کی ذمہ داری اس کے فرائض میں شامل ہے. اب میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک استاد ہی یہ سمجھتا ہے کہ کون سے بچے میں کیا کیا کوالٹیز ہیں اور کس طرح سے ان کوالٹیز کو نکھارا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک استاد بہت بہترین انداز سے جانتے ہیں. جناب ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب ہم آج گفتگو کر رہے ہیں استاد اور شاگرد کے رشتے کے تعلق سے کہ یہ کیسا جداگانہ، یہ کیسا محبت بھرا، یہ کیسا قابل احترام رشتہ ہے. اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور صدف فاطمہ بھی رونق افروز ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان فرمائی تو بحیثیت معلم آپ کی ایک شان بیان فرمائی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی فرمان عالی شان ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گی؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما بعثت معلما، معلم اعظم، معلم کائنات، نبی دے مسیحا، دعائے خلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا پر غور کریں تو انہوں نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ وہ محبوب، وہ رسول عطا فرما دے کہ جو تیری آیات ربانی کی تلاوت فرمائے، جو لوگوں کا تزکیہ فرمائے اور جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہی فرائض نبوت بھی بیان ہوئے ہیں. سورہ جمعہ میں بیان ہوئے، سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، سورہ آل عمران میں بیان ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو دنیا میں آپ نے پہنچایا. پہلا پیغام ہی آیا اقرا، وہ علم سے شروع ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو تہذیب و تمدن سے ناآشنا جاہلیت والی اس قوم کو آپ نے
تہذیب بھی عطا کی، تمدن بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا، انہیں رحمان سے ایسے ملایا کہ وہ جماعت پوری کائنات کے لیے معلمین بن کر تیار ہوئے اور ساری دنیا میں انہوں نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ پھر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا لمحہ لمحہ تعلیم و تدریس میں گزرا۔ وہ ساری حیات جو 63 برس کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کچھ عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس ایک جہت سے یوں بھی دیکھیں، آج ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم کے اندر ہمارا سیاسی نظام آتا ہے، معاشی نظام آتا ہے، اخلاقی نظام آتا ہے، روحانی نظام آتا ہے، نظام عبادات آتا ہے، نظام عقائد آتا ہے۔ یہ سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حیات مبارکہ میں سارے نظام عطا فرما دیے اور اس قوم کو تیار کر دیا۔ آج ہم بطور خاص نبی کریم علیہ السلام کی بحثیت معلم ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک عام معلم کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنانی چاہیے۔ ان میں جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے با مقصد ہو، وہ جو علم دے رہا ہے، جو تدریس کے جس شعبے سے وابستہ ہے، اس کے ذہن میں ایک مقصد ہونا چاہیے اور اس مقصد کی لگن ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس نظام کو، اس دین کو زمین پر نافذ کرنا تھا۔ یہ مقصد آپ کسی بھی لمحے آپ نے فراموش نہیں کیا۔ اس کے لیے آپ نے تکلیفیں سہیں، آپ نے گھر بار چھوڑا، آپ نے ہجرت فرمائی، آپ طائف جا رہے ہیں، مکہ کے لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کے اپنے آپ کے دشمن ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ نے تخت و تاج کو بھی ٹھکرا دیا اپنے اس مقصد کے لیے۔ تو ایک معلم کو اس کی تدریس با مقصد ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو آپ کے اندر درد مندی تھی، دل سوزی تھی، طائف کے لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے لیے پھر بھی دعا فرما رہے ہیں۔ مکہ پاک فتح ہوتا ہے تو آپ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ خود ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے آگ جلائی جس میں پروانے گر رہے ہیں، میں بھی تمہیں کھینچ کھینچ کر اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس سے تمہیں باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر درد مندی تھی، دل سوزی تھی۔ پھر آج ہم تعلیم و تدریس کا استعمال کرتے ہوئے AV ایڈز کو استعمال کرتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں آڈیو ویژول ایڈز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں ذرائع ابلاغ کو، اپنی گفتگو مبارک کو، اپنی مثالوں کے ذریعے، قصے کہانیوں کے ذریعے، مختلف جہتوں سے پریکٹیکل کرتے ہوئے وہ علم اور وہ تدریس کا کام کیا۔ دیکھیں آپ کہیں آپ 2 انگلیوں کا اشارہ فرما رہے ہیں، جی، کہیں آپ نماز کی مثال دیتے ہوئے گھر سے باہر گزرنے والی نہر کی مثال دے رہے ہیں جس میں 5 مرتبہ نہایا جائے تو کیسے میل رہ سکتی ہے۔ اس طرح آپ مثالیں دیا کرتے، اسی طرح آپ سوال و جواب کے مواقع دیا کرتے۔ وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جبریل امی سفید کپڑوں میں آئے، سامنے آ کر 2 زانو ہوئے اور پھر آپ سے سوال کیے، آپ سے سوال کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے حق فرمایا۔ تو یہ ایک تدریس اور ایک علم دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار دہراتے، آپ کی زبان مبارک انتہائی شیریں اور مٹھاس والی ہوتی، اللہ آپ بہت پیاری گفتگو فرماتے، جو ایک بار آپ سے مل لیتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، آپ کا دیوانہ ہو جاتا، آپ کا عاشق ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک انفرادی تعلق تھا جو اپنائیت پیدا کرتا ہے۔ صحیح، آپ دیکھیں جب آپ فرماتے ہیں اے ابو ذر، تو ناموں سے ایک مخاطب کرنا، اے عائشہ، حمیرہ، تو پیارے پیارے القابات سے پکارنا۔ آج ہم حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں، حضرت عمر کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کیوں کہتے ہیں، سیدنا مولا علی کو ابو تراب، حیدر کرار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے القابات بھی دیتے، ایک اپنائیت کا انفرادی تعلق بھی قائم کرتے، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو یہ لگتا کہ حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں، صحیح، تو رفیق اور اس کو ہمراز بناتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں کہیں تضاد نہیں ملتا، آپ نے ہمیشہ جو کہا وہی کیا۔ اور اسلام سے قبل بھی آپ دیکھیں تو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو ایک معلم کو اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں اتنے ہی بلند مقام پر ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ اللہ اکبر، اس قدر خوبصورت مثالوں سے آپ نے بتایا، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہے، یعنی بہترین آپ ہر شعبے میں دیکھ لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل
اور اکمل ہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. آپ کی جانب آؤں گی صدف فاطمہ. صدف، جس طرح سے ہم نے فرائض کی اور ذمہ داری کی بات کی اساتذہ اکرام کے حوالے سے، اب جہاں پر اساتذہ اکرام کی بات آتی ہے، استاد کی کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے شاگرد کے بھی فرائض اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی کلام کیجیے گا. جی ضرور، شکریہ زینب. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص حصول علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اس کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں اور سمندر کی مچھلیاں سمندر کے اندر طالب علم کی بخشش کے لیے دعا گو ہوتی ہیں اور طلبگار ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تبھی طالب علم حاصل کر سکتا ہے جب طالب علم سچا ہو، علم کا سچا طلبگار ہو، علم کی تڑپ رکھتا ہو. تو گویا طالب علم کا سب سے پہلا فرض اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے. اور کیونکہ استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہے، تو حقیقی طالب علم بھی وہی ہے جو اپنے استاد کی عزت اور احترام کرے. اور علم تو حاصل ہی ادب کے ساتھ ہوتا ہے. بے شک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے تو ان کے مکان کی طرف میں نے پاؤں تک نہ پھیلائے. بتائیے. اب جب کلاس روم میں انٹر ہو گیا اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جب پڑھا رہا ہے لیکچر کے دوران، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے اسٹوڈنٹ کی، وہ یہ ہے کہ وہ پریزنٹ ہو، پریزنٹ مائنڈ ہو. اور جب وہ پریزنٹ مائنڈ ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے استاد کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنے، بہت ہی کانسنٹریشن کے ساتھ سنے، فوکل رہے، فوکسڈ اس کا بہت کلیئر ہو، ایمبیگوٹی نہ ہو، ویگ نہ ہو. اس کو اپنے آبجیکٹو کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے مین ایم اور مین گول کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے. اپنے مقصد کو ذہن نشین رکھے اور پھر اپنے استاد کو بہت غور سے سنیں. اب اس میں جو ہے حضرت، جیسے کہ ہم اگزامپل لے سکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم شروع نیت سے ہوتا ہے، اور پھر اس کو سمجھنا، توجہ سے سننا، سمجھنا اور حفظ کرنا یعنی یاد کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اسے آگے تک پہنچانا. تو گویا شاگرد کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے، اس طرح سے اس کی لسننگ پاور اس طرح سے اس کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور امام غزالی کا قول ہے کہ علم اس وقت تمہیں کچھ دے گا جب تک تم اپنا سب کچھ علم کو دے دو گے. تو اس طرح سے توجہ کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو بیٹھنا چاہیے. اچھا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لرنر کو تو وہ سوال پوچھے. اب سوال پوچھنے کا بھی طریقہ ہو، غیر ضروری سوالات سے گریز کرے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مشکلات ہیں، تو کوشچن بالکل کرے، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے پوچھنے کا کہ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پوچھے، بہت ہی مناسب طریقے سے پوچھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اچھے طریقے سے سوال کرنا بھی آدھا علم ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بہت مناسب رویے سے کوشچن کرے. اچھا، پھر اس کے بعد ٹیچر اگر کوئی ٹاسک دے رہا ہے، کوئی ہوم ورک دے رہا ہے، تو اس کو بہت ہی ایمانداری کے ساتھ پراپرلی اس کو کرے اور اس کو کمپلیٹ کرے، اس کو اکمپلشڈ کرے. اور یہ ایک شاگرد کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ٹاسک کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرے. جس طریقے سے جن معاملات میں استاد جو ہے تعلیمی فائدے کے لیے ہدایات دے رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہا ہے، تو اسٹوڈنٹس کا، لرنر کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں جب بیٹھتے تھے تو وہ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں میں پرندے بیٹھے ہیں. مطلب اتنا بھی وہ نہیں ہلتے تھے کہ ایسا لگتا تھا، ہلتے نہیں تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ پر جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ اڑ جائیں گے. یعنی ادب کا یہ مقام تھا، اتنا ادب کا تقاضا تھا، اتنے فوکسڈ، اتنے یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو گویا یہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھے اور اٹینٹو بیٹھے، ٹیچر کو بہت ادب کے ساتھ سنیں. صحیح.
اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس سے علم حاصل کرو اس کے ساتھ عاجزی و انکساری کے ساتھ سبحان پیش آؤ۔ اللہ، بے شک جس سے علم حاصل کرو ڈیفینیٹلی اس سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے۔ جناب ہمارے اور آپ کے درمیان ایک وقفہ حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب معزز مہمان شخصیات بھی رونق افروز ہیں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ بھی بہت پیارا ہے، یعنی استاد اور شاگرد کے رشتے کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور صدف فاطمہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اب جناب جس طرح سے ایک مشہور قول ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے، اپنے شاگرد کو وہ اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر ہم بات کر لیں استاد کے ادب اور احترام کے تعلق سے، میں چاہوں گی اس پر بھی اہمیت، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر کلام کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس بے شمار ایسے واقعات ہیں آپا ہمارے اسلاف کے کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کی کس طرح سے عزت کی، کس طرح سے توقیر کی، کیسا احترام، کیا مقام و مرتبہ ان کو عطا فرمایا، اس حوالے سے بھی کلام کیجیے گا، فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ جب ہم تعلیم و تدریس کے اس عمل پر نگاہ ڈالیں تو اس میں بڑا مرکزی رول ان دونوں کا ہے، کیونکہ ہر چیز اس شاگرد کے لیے ہے تاکہ وہ اس کی تربیت کی جا سکے، اور کتابیں ہونے کے باوجود، درسگاہ ہونے کے باوجود ایک بہت اہم رول استاد کا ہوتا ہے صحیح کہ استاد نے اس شاگرد میں منتقل کرنا ہے، اس کی لوح قلب پر، اس کے لوح ذہن پر اس نے نقوش اتارنے ہیں، تو وہ ایک رول ماڈل کی طرح اپنے ٹیچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ اس رول ماڈل کا ادب اور احترام نہیں کرتا تو اس کے لیے علم نفع بخش نہیں ہوتا۔ جو علماء کہتے ہیں کہ ایک انفارمیشن کو تو لینا نہیں ہے بلکہ علم کو ایسے حاصل کرنا ہے کہ وہ شعور دے، آگہی دے، نفع بخشی دے، اس علم کا فیض اس کو ملے۔ تو یہ فیض ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے استاد کا کس قدر ادب اور احترام کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اتنے ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں مگر اخلاق و کردار کی تعمیر نہیں ہو رہی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر جب جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی فیسیں دے کر آئے ہیں، تو وہ اساتذہ کا وہ احترام نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ بس اس کا کام یہ ہے کہ ہمیں آ کر انفارمیشن دے جائے اور چلا جائے، تو وزڈم نہیں آ رہی، اس کا فیض نہیں آ رہا۔ جب تک اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں آتا اس وقت تک علم کی راہیں آسان نہیں ہوتی۔ گویا جب آپ اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اس سے ایک محبت کا، عقیدت کا تعلق باندھتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے، علم کی نفع بخشی عطا ہوتی ہے، پھر نعمتوں کا حصول ہوتا ہے، زوال نعمت سے اللہ بچا لیتا ہے، اور ایک دیکھیں تو علم بذات خود ایک بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ تو وہ دولت آپ کو مل کس کے ذریعے رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے جس کی غذا ہے اس تک پہنچنی ہے، لیکن یہ جو سبب بنایا ہے اللہ نے کسی کو، وسیلہ بنایا ہے، تو اب آپ کا کام کیا ہے کہ اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، اس کی طرف دھیان دیں کہ اللہ کے حکم سے ہی یہ ایک ذریعہ بنا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو علم عطا ہو رہا ہے۔ پھر آپ جب بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں، تو ان کی جو دعائیں ہیں اپنے شاگردوں کے حق میں آپ دیکھیں تو جو شاگرد زیادہ ادب اور احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اساتذہ کے دل سے نکلی ہوئی دعا، ویسے ہی آپ کسی کا دل خوش کر دیں تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بڑی تاثیر والی ہوتی ہے۔ تو جب آپ اپنے اساتذہ کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے میں نظر آ جائیں تو آپ احترام دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کر آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے، اور اس ایک رشتے کی بنا پر، اس کی مضبوطی کی بنا پر آپ کی باطنی تعمیر اور ترقی ہوتی ہے۔ جو ایک انسان کو کردار سازی ہونی ہے، انسان سازی، کہ اس کے اندر انسانیت آئے، جذبہ آئے، احساس آئے، تو اس سے ایک بہتر تعلیم اور آگہی اور شعور ملتا ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ مثالیں جو تاریخ میں ملتی ہیں، تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی شروع کروں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کفار کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا منظر تو کسی دربار میں نہ دیکھا، کیسر و کسریٰ کے دربار میں نہیں دیکھا جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں دیکھا۔ وہ بولتے ہیں تو صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کا لعاب دہن کسی کے ہاتھوں پر گرتا ہے، وہ حکم دیتے ہیں تو سب دوڑ پڑتے ہیں بجا لانے کو۔
تو یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی، یہ ادب تھا، یہ احترام تھا کہ جس سے وہ صحابہ بھی ستاروں کی مانند چمکے. پھر ابھی امام ابو حنیفہ کی بھی بات ہوئی کہ اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے. اسی طرح امام فخر الدین ائمہ وقت کہلاتے تھے، بڑا ایک ان کا مقام اور مرتبہ تھا. جو سلطان تھا وہ بھی ان کے عزت احترام کرتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ مقام میں نے پایا ہے تو اپنے استاد کی خدمت اور اس کے ادب اور احترام سے ملا ہے. اسی طرح علامہ اقبال کو ایک مرتبہ ایک خطاب دینے کے لیے، میرا خیال ہے سر کا جب خطاب ملا تو آپ کو سٹیج پر بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا جب تک میرے استاد کو نہیں دیتے. تو وہ انتظامیہ مجبور ہو گئی، انہوں نے کہا آج میں جو کچھ ہوں اپنے استاد کی وجہ سے ہوں. تو جب تک میرے استاد کو یہی خطاب نہیں دیا جاتا تو میں اسے قبول نہیں کروں گا. تو اس پر ان کے استاد کو بلایا گیا اور ان کو بھی وہ خطاب دیا گیا. اسی طرح اشفاق احمد دانشور ہیں، ادیب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اٹلی میں پڑھاتا تھا تو میرا چالان ہو گیا، تو میں چالان وقت پر جمع نہیں کروا سکا تو مجھے عدالت میں بلایا گیا. تو جب میں عدالت میں پہنچا تو جج نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں جمع کرایا. تو میں نے بتایا کہ میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں تو میں مصروف تھا. تو کہتے ہیں جج اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا a teacher in the court، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو چالان بھی وہ ضرورت نہ رہی جمع کرانے کی، الٹا انہیں عزت اور احترام ملا. تو جن معاشروں میں، جن سوسائٹیز میں ایک استاد کو عزت احترام دیا جاتا ہے وہ سوسائٹیز ترقی کرتی ہیں. کاش آپا یہ جو منظر ہے ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں کہیں، اور ہماری خواہش ہے اللہ کرے ایسا ہو، اور ہوتا بھی ہے کہیں کہیں. ایک بات اور بھی میرے ذہن میں جب آپ بات کر رہی تھی تو ایک ذہن کے گوشے میں یہ بات آئی کہ ہم کہیں کہیں دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں، جو آج کے طالب علم ہیں، وہ استاد کو جج بھی کرتے ہیں، اس کے علم کو جج کرنے کے حساب سے بھی سوالات پوچھتے ہیں. تو ایسا کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے کیونکہ استاد کے علم کو آپ نے چیک نہیں کرنا، اس کو جج نہیں کرنا ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا صدف، استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے ایک پاکیزہ اور صالح معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے. میں چاہوں گی صدف آپ اس حوالے سے کلام کیجیے گا. جی ضرور. استاد اور شاگرد ایک معاشرے کا بہت اہم ترین حصہ ہوتے ہیں. بوتھ آر دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا سوسائٹی. اگر استاد اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتا ہے اور وہ اعلیٰ اقدار پیدا کرتا ہے اپنے شاگردوں میں، اور شاگرد بھی اپنے فرائض و ذمہ داریوں کو اچھے سے سر انجام دیتے ہیں، تو پھر ایک معاشرہ جو ہے پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے اور ایک صالح معاشرہ بنتا ہے. اور جیسے استاد جو ہے اگر مخلص ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا تو نیک اوصاف پیدا ہوں گے اور نیک خصلتوں کا جنم ہوگا. استاد کی تربیت سے معاشرہ پاکیزہ اور صالح بنے گا. اس کے اگزامپل ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اگر استاد جو ہے شاگرد کو بہت اچھے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے اور شاگرد بھی بہت اچھے طریقے سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے حصول علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو پھر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو شاگرد ہے وہ بعد میں جا کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فورسز میں ہے، کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی آفیسز میں ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، تو وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جب بلانگ کریں گے لیکن ان میں جب یہ خوبیاں پائی جائیں گی، یہ کوالٹیز پائی جائیں گی جو ایک استاد نے اس تک منتقل کی ہیں، تو پھر ایک معاشرہ جو ہے وہ پرامن ہو جائے گا، ایک معاشرہ جو ہے وہ مثالی بن جائے گا، ایک معاشرہ جو ہے وہ پاکیزہ بن جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ابتدائی معاشرہ جہاں ہم دیکھیں، جہاں صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طرح سے تربیت کی کہ وہ ایک مثالی معاشرہ بنا جس کا ذکر آج بھی کتابوں میں موجود ہے. اور خلفائے راشدین کا اگر ہم دور دیکھیں تو تعلیم اور اخلاقی تربیت سے پاکیزہ اور صالح معاشرہ کی تشکیل ہوئی. تو اس کو اگر ہم آج اس میں تھوڑا سا میں آج موجودہ دور سے کمپیئر کرتے ہوئے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم موجودہ دور دیکھتے ہیں تو جو آج کا طالب علم ہے وہ تعلیم سے بیزار ہے اور تربیت سے دور ہے، اور جو اساتذہ کرام ہیں وہ اپنی غفلت و کوتاہی یا حالات کی مجبوری کی بنا پر چشم پوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو حالت زار جو ہے وہ اقبال کی اس شعر کی آئینہ دار ہے.
गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। उठा मैं मदरसा व खानका से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक। और जब हम अपने पूरी सोसाइटी पर, पूरे मुआशरे पर नज़र डालते हैं तो ये जो रिश्ता है वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। शायद हमने किसी से कोई ऐसी बात सीखी हो, वो बेशक हमसे एज में छोटा हो, लेकिन अगर वो हमारा उस्ताद है या हमने उससे कुछ सीखा है तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका एहतराम करें। अब जिस तरह से डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद रहीं, सदफ़ भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अब हमने बहुत कुछ डॉक्टर साहिबा से भी सीखा है। डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुनकर, बहुत कुछ आज भी इस बज़्म में हमें सीखने का मौका मिला। हमारी जो बहनें देखने वाली हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सदफ़ फातिमा, आप तशरीफ़ लाई हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में बस अपने प्रोग्राम का जो अख्ताम है इस शेर पर करूँगी कि ये गम खाता चला जाता है मुझको, ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है। ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है। कहीं बरकत न उठ जाए वहाँ पर, कहीं बरकत न उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है। कहीं बरकत न उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को प्रोग्राम मेरी पहचान से दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।